اس وقت یہ معاملہ حکومت لے کے مسلم کانفرنس پر آواز اٹھا رہی ہے. مسلم کانفرنس پر سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور اس کے بعد سید علی گیلانی نے آواز اٹھائی ہے، مقبوضہ کشمیر کے PHC نے اٹھائی ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی دوسری طرف سے بھی آواز اس کے خلاف، دوسری طرف سے بھی کشمیری اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور سارے کشمیری سراپا احتجاج ہیں اس پر. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بات آپ نے کہی ہے بہاری صاحب، کہ اس وقت جب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر لے جایا جائے، جب یہ معاملہ سینٹ کے اندر لے جایا جائے، تو میری ایک کشمیری کے ایک دردمند کشمیری کے قائد اعظم کی جماعت مسلم کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے، کرتا سپاہی کی حیثیت سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس کو مزاحمت کریں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اسے مسترد کریں، اسے اٹھا کے حکومت کے منہ پر ماریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ ساری قوم جو ہے یہ اپنے پاکستان کے مفادات کی قربانی نہیں دے سکتی اگر جلد بازی میں. آپ دیکھیے جلد بازی کا اندازہ لگائیے، آپ جلد بازی کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک دن MFN کا فیصلہ کابینہ کرتی ہے، اور دوسرے دن حکومت اور وزارت خارجہ یہ بیان دیتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ منسٹری آف انڈسٹریز کو پتا ہوگا کیا کرنا ہے. بھائی اگر منسٹری آف انڈسٹریز کو پتا ہے کہ پاکستان کی معاشی تقدیر کا فیصلہ ایک وزارت نے کرنا ہے، تو پھر تو وہ وزارت ریلوے بھی اور وزارت اسٹیل مل بھی اور وزارت ODC بھی پہلے کر چکی ہوئی ہے، وہی فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی ارریسپانسبل بیہیویئر. صاحب میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ یہ تو ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے کہ ٹریڈ جو ہے اس لیول پر چلی جائے، ہماری انڈسٹری کی بربادی ہو جائے، وہاں تو بعد میں آئیں گے. ایک چھوٹا سا تجربہ آپ نے آزاد کشمیر کی حکومت اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت کے بیچ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ تھوڑا سا آنے جانے کا معاملہ جو ہے، راستے جو ہے کھول دیے جائیں، اور چھوٹے لیول پر ٹریڈ جو ہے وہاں کے آپس میں ٹریڈرز کو اجازت دی جائے، اس تجربے کا آپ نتیجہ بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے. میں یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ پچھلی حکومت میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں چند اقدامات کیے گئے، چند انیشیٹو دیے گئے. ایک انیشیٹو یہ تھا کہ 2003 میں سیز فائر لائن یک طرفہ طور پر پاکستان نے کیا، چونکہ بارڈر بہت ایکٹیو تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی. اتنا بڑا انیشیٹو تھا حکومت پاکستان کا اور پریزیڈنٹ مشرف کا کہ ہندوستان کو ریسیپروکیٹ کرنا پڑا کچھ دنوں بعد، چند ہفتے بعد، اور یہ سیز فائر ہو گیا. ایک تو وہ سیز فائر وہ اسٹیپ ابھی تک چل رہا ہے، ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کشمیریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت 3 جنگوں سے گزرنے کے باوجود ٹریڈ، کلچر، ڈپلومیسی، پالیٹکس، انڈسٹریل ریلیشن شپ ساری قائم رکھی ہوئی ہے، تو انٹرا کشمیر ٹریڈ کیوں نہ کھولا جائے. انٹرا کشمیر ٹریڈ کشمیریوں نے تو دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑا. ہم تو جب شاہ ہمدان کشمیر آئے ہیں 700 سال سے کشمیر میں لوگ ہندو مسلمان سب ایک فیملی کی طرح رہے ہیں، تو ہمارے درمیان کیوں بندشیں ہیں؟ یہ مصنوعی لائن کیا ہے، خونی لکیر کیا ہے؟ تو اس پر پرویز مشرف کے دور میں ایک بڑی بھرپور پیش رفت ہوئی، اور وہ پیش رفت یہ تھی کہ ڈیوائیڈڈ فیملی جو 40 سال سے نہیں ملی تھی ان کو ری یونیفیکیشن کے لیے راستے کھولنے شروع کیے گئے. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کارگل سے لے کے سچیت گڑھ تک کشمیر کے تمام راستوں کو کھولا جائے یہ کے بعد دیگرے، اور ٹریڈ اور ٹریول کی فیسلٹی دی جائے. اس کا فائدہ، بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو 40-50 سال کے بعد وہ فیملیز ملنا شروع ہوئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 فائدہ یہ ہوا کہ کشمیر کی جو پروڈکٹس ہیں، جو فروٹ ہے، جو ویجیٹیبلز ہیں، جو ایگرو بیسڈ ان کا ہے، ہینڈی کرافٹس ہیں، بہت ساری وہ چیزیں ہیں، ان سب کو خاص طور سے کاٹیج انڈسٹری، ان سب کو پاکستان کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ ایکسیس نہ ملنے کی وجہ سے ہندوستان کی ایک مارکیٹ میں بلیک میل ہونا پڑتا تھا. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کا کوئی فطری جغرافیائی اور زمینی راستہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. تمام کے تمام راستے، ٹریڈ، ٹریول، ٹورزم، پانی، دریا، حتیٰ کہ جو پہاڑوں کے اورینٹیشن ہے، سلوپس ہیں، وہ بھی پروردگار عالم نے پاکستان کی طرف بنائے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب راستے کھلے ہیں پریزیڈنٹ مشرف. آپ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اور سفارتی سطح تو ایک طرف، قدرت کی طرف سے بھی یہ ٹلٹ نیچرل ہے. میں کہتا ہوں آپ نقشہ دیکھیں، کسی دنیا کے ماہر کو بتائیں کہ پانی کا قطرہ جو چوٹی پہ گرتا ہے وہ پاکستان کی طرف آتا ہے، تو اورینٹیشن ساری اس طرح سلوپس کی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس ٹریڈ کا جو انٹرا کشمیر ٹریڈ ہے، اس سے پہلی بار کشمیری پروڈکٹس کو آزاد کشمیر کا اور آہستہ آہستہ پاکستان کا راستہ، یہ ٹریڈ میں نے کھولا تھا. یعنی یہ ٹریڈ کی اس میں پاکستان ہندوستان سے کوئی ڈگنیٹری باہر سے نہیں گئی. جس دن میں نے چکوٹھی میں CNN اور BBC کی موجودگی میں نے وہاں سے ٹرک پاس کیے، سامان ٹریڈنگ شروع کی، لائن آف کمرس کی اصطلاح بھی میں نے کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پریزنٹ ہائیلی ملٹرائزڈ لائن آف کنٹرول، وائی ناٹ اٹ شوڈ بی ریڈیوسڈ انٹو اے فنکشنل لائن آف کمرس. میں نے کہا کہ LOC کو لائن آف کنٹرول کے لائن آف کمرس بنائیں. اس دن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ سری نگر کے گلی کوچے میں بہاری صاحب نعرے لگے کہ کشمیریوں کی ایک ہی منڈی راولپنڈی. اب آپ غور کریں ذرا کہ کتنے ترسے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ پاکستان کی قیام سے پہلے بھی کشمیریوں کے رشتے، کشمیریوں کا کاروبار، مرنا جینا، خوشی غمی، عید شبرات، سب کا سب پاکستان کے ساتھ، اور منڈی بھی یہی تھی، پاکستان تھی. تو اس لیے اس ٹریڈ کا فائدہ ہو رہا ہے.
اتنا فائدہ ضرور ہو رہا ہے. ابھی وہ بینکیبل نہیں ہے, ابھی بارٹر ٹریڈ ہے. یعنی میں یہ درست سمجھوں گا کہ جنرل مشرف کے دور میں جو بھی اقدامات ہوئے, جو بھی ان کی پالیسیاں تھیں, ان میں سے یہ ایک پازیٹو ایلیمنٹ تھا. نہیں, اور بھی کئی پازیٹیو تھے, لیکن اس کا بہت فائدہ پہنچا. اور بھی کئی پازیٹیو. دیکھیے, میں مشرف چلے گئے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ سارا غلط تھا. میں پاکستان کی پالیٹکس پر تبصرہ نہیں کر رہا, میں کشمیر سینٹرک جو ان کی ایکٹیویٹی. لیکن ان پر ایک الزام یہ بھی تو ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ وہ پاکستان کی سرزمین کو کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. کوئی بری بات نہیں. اگر کوئی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کی مقدس سرزمین. لیکن بھارت تو وہاں پر جو جدوجہد چل رہی ہے ان کی آزادی کی, اس کو ٹیررزم کہتا ہے. نہیں, وہ دیکھو دنیا کا کوئی ملک اسے دہشت گردی نہیں کہہ سکتا. کشمیریوں کی جو تحریک ہے مقدس ترین تحریک ہے. 6 لاکھ کشمیری اپنے جانے دے چکے ہیں. APSC میرویس عمر فاروق صاحب اور رشید علی گیلانی صاحب کی قیادت میں ہمارا اجتماعی قیادت کا سیاسی ادارہ ہے جو کر رہا ہے. حزب المجاہدین کشمیریوں کی ایک تنظیم ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہے. باہر سے جو عناصر گئے, جنہوں نے دیکھیے نا جو سوویت یونین کا فال آؤٹ افیکٹ ہے ڈسممبرمنٹ کا, اسے اگر پرویز مشرف نے ڈسپلن میں لانے. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے اقدامات کو صرف ایک بات سے دیکھیے, ہم بحث میں بھی نہیں پڑتے. یہ دیکھیے کہ پرویز مشرف نے جو کشمیر پر اقدامات کیے, کیا OIC نے اس کی حمایت کی نہیں کی؟ یورپین یونین نے کی, یونائٹڈ نیشن نے کی, ویسٹ نے کی, آسیان نے کی, افریقن یونٹی نے کی, دنیا کے تمام فورمز نے اس کی حمایت کی. سردار صاحب, ماضی سے نکلتے ہیں تھوڑا سا, پھر آتے ہیں حال کی طرف. ایک اوپننگ دونوں اطراف کی قیادت میں بھی ہوئی تھی. جی, دونوں کو ملنے کا موقع فراہم کیا جائے. اس سے کیا نتائج ملے, کیا بہتری اس سے آئی ہے؟ وہ شروعات تھی. ہماری خواہش یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیری, تو اس سے مراد کشمیر میں پیدا ہونے والا اور بسنے والا ہر شخص ہے, ہندو, مسلمان, عیسائی, بدھ, سکھ سارے شامل ہیں. یہ پرویز مشرف کے دور میں شروعات ہوئی تھی کہ میرویس صاحب اور یاسین ملک صاحب قافلہ لے کے آئے تھے. ابھی آنے والے وقت تک خواہش یہ تھی کہ زندگی کے ہر شعبے میں ریاست جموں و کشمیر جو ہے 86,742 مربع میل جو ریاست ہے, جس کا نقشہ یونائٹڈ نیشن کے اندر موجود ہے, اس ریاست کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع دیے جائیں. ٹھیک, اگر وہ مشق جاری رہتی اور اب بھی رہنی چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ اور انٹرا کشمیر ٹریول, کشمیر کے اندر آنے جانے کی سہولت اور ملنے کی سہولت قائم رہنی چاہیے. لیکن بھارت کی طرف سے ہر روز نئی قدغنیں, نئی پابندیاں لگتی ہیں. بالکل ٹھیک بات. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو کشمیریوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. بھارت کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے, اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو کشمیری 8 لاکھ فوج کی مزاحمت کرنے کے باوجود اپنے کشمیری تشخص کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. آزادی کا جذبہ ان کا سرد نہیں ہوا, پاکستان کے ساتھ محبت میں کمی نہیں ہوئی, ہندوستان کے ساتھ نفرت میں اضافہ ہوتا گیا. ان کو جبر سے جواہر لال نہرو ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں کہ وہ جبری شادیوں پر یقین نہیں رکھتے, اور وہ جو بے جوڑ شادیوں پر یقین نہیں رکھتے, اور کشمیری اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے. یہ جو استصواب رائے کی بات ہے, یہ ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی ہندوستان نے کی ہے کہ کشمیری کو استصواب رائے. وہ دونوں ریزولوشن جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں, وہ ریزولوشن ڈرافٹڈ ریزولوشن تھی اور بھارت نے پیش کی تھی. وہاں آل انڈیا ریڈیو پہ جواہر لال نہرو کی تقاریر 3-4 موجود ہیں, اور 1947-48 سے شروع کر کے 54 تک گئی ہیں. 1 نومبر 1947 کو لاہور میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جواہر لال نہرو نے بھیجا. قائد اعظم نے سبمٹ میٹنگ بلائی, یہاں لیاقت علی خان کے ساتھ بیڈ روم میں ملاقات ہوئی, بیمار تھے, قائد اعظم سے ملاقات ہوئی, اور کشمیر پر مذاکرات کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 نومبر 1947 لاہور میں رکھی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں جی کہ دنیا مجبور کر رہی ہے ہمیں مذاکرات پہ. سمٹ میٹنگ لاہور میں انہوں نے بلائی. جواہر لال نہرو نے بیماری کا بہانہ کیا. بہانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دن ان کا کوئی علاج بالغ ثابت نہیں ہے, جو تندرست اعتمادات ہے. انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا. بھارت کا مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگنے کا جو آج بڑی پرانی ہے, وہ پرانی عادت ہے, ایک پرانی فطرت ہے. اور ہماری مذاکرات کی خواہش جو ہے وہ 1 نومبر 1947 سے لاہور سے چلی ہے, جس دن قائد اعظم کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دن کو اور شام کو لیاقت علی خان کے بیڈ روم میں لاہور میں بیماری کی حالت میں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم استصواب رائے چاہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ میں سری نگر اور دہلی جانا چاہتا ہوں اور وہاں چل کے کشمیر پر بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے مذاکرات کی ہماری خواہش, ہمارے لیڈر نے, پاکستان کے فاؤنڈر نے کی, اور وہاں سے بھاگنے کا اپنے وعدوں سے انکار کی داستان شروع ہوتی ہے. اور یہ جو پٹھان کوٹ کی ایکسس ہے, یہ تمام فتنے کی جڑ. دیکھیے 15 اگست کو کشمیر کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے تھے. جتنی پوسٹل بلڈنگ تھی اور جتنے ریلوے کے دفاتر تھے, سب کے اوپر 15 اگست کو پاکستان کی سیلیبریشن شامل تھی. پاکستان کا جھنڈا لگ گیا تھا. 27 اکتوبر کو ہندوستان نے ایگریشن کیا, فوج اتاری, ایک بریگیڈ اتارا, 44 سے ڈکوٹاز لگائے,
77 انہوں نے کی، وہ کشمیر کے اندر لے کے آئے اور یہاں سے انہوں نے فوجی قبضہ شروع کیا اور انہوں نے کشمیریوں کی قرارداد علاقے پاکستان مسلم کانفرنس کی، جو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے 19 جولائی کو مسلم کانفرنس سے کی قرارداد علاقے پاکستان، اس کو وائلیٹ کیا اور پاکستان کا پرچم لگا ہوا اتروایا، یہ پاکستان کے خلاف ایگریشن کیا۔ ہندوستان کو تو ایگریسر ثابت کرنے